جو اصل مسئلہ ہے نا، جس میں یہ سارے آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے بچے اور بچیاں اور نظر آتے ہیں، نظر کیا آتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. جو سب سے بڑا بھیانک چیلنج اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں خدا کے دین کو مانتا ہوں لیکن دین کے ماننے کی روایت سے انکار کرتا ہوں. یہ ہے مسئلہ. ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کے دین کو ہی نہیں مانتا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جان چھٹی. وہ کہتا ہے میں اللہ ہی کو نہیں مانتا. بات ختم ہو گئی. یہ جو کہتا ہے نا کہ میں خدا کے دین کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن دین کی تسلسل کے ساتھ جو روایت امت میں چلی آ رہی ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ ہے عذاب. اور یہ سب سے زیادہ بھیانک چیلنج ہے. یہ جو کچھ اٹھ رہا ہے اور یہ جو نسلیں تربیت پا رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں، یہ ایک خاص فرقہ اور طبقہ پیدا ہو جائے گا جو کہیں گے دین سے انکار نہیں کر رہے مگر دین کی روایت سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری. یہ اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آدمی میں ذرا بھی خدا کے دین کا احساس ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کافر ہو جائیں گے، کافروں سے بدتر ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں دین کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن دین کی روایت کو نہیں مانتا. تم یہ جو 5 نمازوں کا کہتے ہو، اس کی مثالیں سنو. تم یہ جو 5 نمازوں کا کہتے ہو نا، ضروری نہیں ہے کہ 5 نمازیں ان کے اوقات میں پڑھی جائیں. 5 نمازیں 3 وقتوں میں بھی پڑھی جا سکتی. یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے. چلو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ سفر میں، عذر میں سب قائل ہیں، شوافع قائل ہیں، حنابلہ قائل ہیں، کوئی اتنا. لیکن جب وہ بغیر علم کے ان چیزوں میں پڑھتا ہے نا، تو یہ ہے وہ جو دین کی روایت کا انکار کرتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ شافیوں کا کیا مسلک ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ حنبلیوں کی کیا مسلک ہے. اس نے ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا ہے کچھ لوگوں کو جو ایئرپورٹ پہ مغرب اور عشاء کو یا ظہر اور عصر کو اکٹھا ملا کر پڑھ رہے تھے، اس نے اپنا دین وہاں سے لے لی. اس کے پیچھے علمی دلائل ہو نا اس کے پاس، پھر مانا جا سکتا ہے کہ بیٹے بالکل ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، نہ مانیے. یہ زیادہ سے زیادہ حنفی فقہ کے ایک مسئلے میں آپ اختلاف، لیکن اول تو آپ کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے، کتنا علم ہے. چلو تم نے پڑھ لکھ کے کیا ہے تو بھی قابل گوارا ہے. وہ اپنا دین کہاں سے لے رہا ہے؟ اس روایت کو ترک کر رہا ہے جو دین کی روایت ہے. وہ کہتا ہے دین مانتا ہوں، روایت نہیں مانتا. ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ علم، ہر وہ احساس جو اسلاف کے حصار اور دین کی روایت جو مستقلاً امت میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے باہر ہے وہ گمراہی ہے. جو اس سے باہر ہے وہ گمراہی. کہتا ہے دین کو مانتا ہوں. یہ دوسری مثال آپ سے عرض کریں، کہتا ہے لیکن دین کو مانتا ہوں، ان احادیث کو بھی مانتا ہوں جو احادیث فطرت کے مطابق ہیں، باقی جو روایتیں ہیں نا میں اس کو نہیں مانتا. میں اس چیز کو نہیں مانتا، میری عقل کے خلاف ہے، عقل انسانی کے خلاف. چاند کی رویت بالکل ٹھیک ہے، سائنس کا مسئلہ ہے، سائنسدانوں کو چاہیے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ پچر بھی لگانا کہ یہ کیا مولویوں نے چاند دیکھنا ہے، اور یہ وہ ایک سنت کی توہین بھی کرتا ہے، سنت کے ترک پر بھی لوگوں کو آمادہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے دین کو مانتا ہوں مگر یہ جو روایت چلی آ رہی ہے نا چاند کے دیکھنے کی، میں اسے ختم کرتا ہوں. اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسے وہ اکھیڑ رہا ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ دین کو مانتا ہوں اور اس روایت کو نہیں مانتا. یہ تو مثالیں ایسی ہیں. ایک تیسری روایت عرض کریں.
وہ کہتا ہے دین کو مانتا ہوں، میں یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور اتنی جدید دنیا میں پیدا ہونے والا آدمی کیا اس مفروضے پر یقین رکھوں کہ ایک آدمی کو صلیب پہ چڑھایا ہی نہیں گیا اور سیدھا آسمانوں میں اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں واپس آ جائے گا؟ میں ان روایات کو نہیں مانتا۔ اور دوسری طرف پلٹو اور جھانکو اپنے اسلاف کو، تو وہ اسے عقیدے کا مسئلہ کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عقیدے کی تصریح اور اس کا کفر ہونا ان چیزوں کا، یا کفر سے قریب تر ہونا، یا آپ عقیدے کی کتابیں پڑھ لیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عقیدے کی کتابیں جو خالص ٹھیٹ عقیدے پر مشتمل ہیں، اور خاص طور پہ پھر عقیدے میں سے اہل السنہ کی جو کتابیں ہیں، اب ہمارے دینی مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ عذاب قبر سے شروع کرتے ہیں اور بس آگے تھوڑا سا سیدنا مسیح علیہ السلام ان کے متعلق وہ کہتا ہے میں دین کو مانتا ہوں، خدا کے نبی تھے، صاحب کتاب تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم، مگر میں یہ نہیں مانتا، یہ دین کی روایت کا انکار ہے، یہ دین کی اس بنیادی عقائد میں سے جو ایک عقیدہ ہے اس کا انکار ہے۔ الفرق بین الفرق بغدادی کی کتاب، اس نے اس مسئلے کو لکھا ہے، ہر جگہ عقیدے میں مل جائے گا۔ وہ خاص طور پہ اس لیے کہ غالباً انہوں نے ہی لکھا ہے اس کو کہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی اس کے نہ ماننے سے اہل السنہ سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو امت کو پیش ہے، جو بھیانک ہے، یہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اسی عقیدے کو اب احادیث تو اتنی آ گئیں، ان احادیث کو مانو اور پھر شخصیت کی تلاش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اہل السنہ کا صاف ستھرا نکھرا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نزول ہوگا ان کا، ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور نزول کے الفاظ بھی ہیں، آئیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں ہم ان احادیث کو مانتے ہیں، اور ان احادیث کے مطابق جس فرد نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تیسری راہ نکلی کہ ہم ان احادیث کو ہی نہیں مانتے۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کے پیش نظر سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی تردید میں، یا اس کے مسیح ہونے کی تردید میں، یا مسیح کے آنے کے عقیدے میں، ان سارے موضوعات پر احادیث کو جمع کروایا اور حضرت کتاب لکھوائی یا لکھی، اور حضرت رحمۃ اللہ نے بتایا کہ 200 سے زیادہ احادیث اس موضوع پر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ۔ یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث کا انکار کفر ہے۔ لیکن جب یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میں دین کو مانتا ہوں، باقی میں کسی چیز کو نہیں مانتا، چاہے وہ ابو حنیفہ اور امام مالک ہی کیوں نہ ہوں، میری اپنی سوچ ہے، میں اپنا مجتہد ہوں، میرا اجتہاد۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں غامدی صاحب ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا خوف اور ڈر جس سے آتا ہے یہ ہے کہ پوری امت میں اب افراد پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں دین کو مانتے ہیں، اس روایت کو نہیں مانتے جو روایت آئی۔ ایک اور مثال عرض کر دیتے ہیں، کہتا ہے دین کو مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سود یہ جو بینکنگ کا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ ماڈرن اکانومی ہے، ہمارے قیام کا ذریعہ ہے۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ سود حرام ہے، مگر یہ وہ سود ہی نہیں ہے، وہ کمرشل انٹرسٹ تھا جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، باقی یہ سود تو کوئی سود نہیں۔